بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ ہم اس صورت کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نگاہ ہی نہیں گئی۔ تو اس صورت کا مقصود لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع نقصان، خوشی، غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو دو حالات میں تقسیم ہوں گے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت ہوگی یا بیماری۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے، کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے۔ یہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا، دوسرا شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی ان 2 پیپروں میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا، جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں۔ دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا تھا۔ تو یہ صبر کا پیپر تھا، جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں، اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے 2 واقعات عوام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک صحابہ کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا، اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغ والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خواص کے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ان پر بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور اسکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ کچھ نکات۔ اللہ نے اس صورت کو شروعات میں اپنی الواحیت کا ذکر کیا اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا۔ شروع صورت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا، اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے۔ جب محبت آ جائے تو پھر محبوب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا، اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتا ہے۔
عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس صورت کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور۔ آج کے دور میں اس طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوش نما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں۔ آج کے زمانے میں جو کہف ہے، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید جو قرآن کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے گا وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ جن میں داخل ہونے سے انسان اپنا ایمان بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس صورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ جو دنیا ہمیشہ کے لیے دار اقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کر اصل وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی ہمیں یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے گھر اصلی جنت میں بنائے، آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجال فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ ہی حقیقت حال
کو جانتے ہیں۔ علم اور بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں، اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا ذہن بناتی ہے کہ بندہ کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعہ سے سبق ملا۔ حضرت ذوالقرنین یہاں گئے، وہ ان کے کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھے یا کوئی جاننے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے، ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے لیے پیسے دیں گے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، مطلب چاہیں تو سزا دیں یا اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا اور اپنے اختیار طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ سورہ کہف میں پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندے کی ذہن سازی کی گئی، اور اب آخری آیت میں اس ساری صورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دنیا ہی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہر وقت دنیا اور اس کی لذت کو پانے کی فکر میں رہنا ہے دجالی فتنہ ہے، لہذا فقط دنیا ہی کی فکر نہ کریں بلکہ آخرت کی بھی سوچیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفوں کو بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائیں اور دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریف بیان نہ کر سکو گے۔ نمبر 3، آخر میں بتایا کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے، جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا کیا طریقہ بتایا کہ وہ شخص جو کام کرے صرف اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہم آمین۔ سر طور ہو، سر حشر ہو، سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے کہیں ملے، وہ کبھی ملے کہیں ملے، وہ کبھی سے ہی وہ کہیں سے ہی۔